اور یہ محدثین نے لکھا کہ یہ صرف اس مجلس کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں ہاں جی تم کہتے تھے فتنہ فساد کرے گا، خون پھیلائے گا، یہ کرے گا، قتل کرے گا، وہ بندے تو میرا ذکر کر رہے ہیں۔ گویا اس انداز میں بیان کریں گے کہ جیسے ان بندوں کی مجلس کے اوپر فخر فرما رہے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مجلس میں شامل فرما جس میں ہمارا خالق و مالک ہمارے اوپر فخر محسوس کرے۔ اور میرے بھائیوں، حقیقت میں ذکر کی جملہ اقسام میں سے حقیقت یہی ہے، بنیادی طور پہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں عربی زبان کو زبانوں کا بادشاہ یا زبانوں کی ملکہ کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس زبان میں کلام حمید کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ پوری دنیا کے اندر مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا گیا؟ بستیوں کی بھی ماں ہے۔ سب سے مقدس کون سی جگہ ہے؟ مکہ ہے۔ کس لیے؟ وہاں قرآن نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم، افضل الانبیاء، سب سے بڑے مرتبے والا رسول اور پیغمبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے قلب اطہر پہ اللہ رب العزت نے اس کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ اور شہر رمضان، اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار کیوں کہا گیا؟ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا۔ تو یہ جتنی برکتیں ہیں مسلمان امت کے اوپر، اس مہینے کے اوپر، اس لیلۃ القدر کی رات کے اوپر، تنزل الملائکۃ والروح، یہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ پہلے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ فرشتے اترتے ہیں، اور اس آیت میں تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ صرف فرشتے نہیں اترتے، آسمان سے جبریل امین کا بھی نزول ہوتا ہے اس رات کو۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ جبریل امین کو جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے تو ماں فاطمہ نے، بیٹی فاطمہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جبریل کو خبر دو کہ رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے، آج کے بعد کس کے قلب اطہر پہ اترے گا؟ وہ جبریل جو نبیوں اور پیغمبروں کے لیے اترتا تھا، وہ سال میں ایک رات مومنوں کی تسلی اور تشفی کے لیے بھی اترتا ہے، اور وہ رات وہی ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور مومنوں کے دلوں کے اوپر بھی فرشتے سکینت کا نزول کرتے ہیں۔ گویا یہ فضائل اور مناقب اس مہینے کے حقیقت میں ایک تو ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کی سب سے اعلیٰ قسم کلام اللہ ہے۔ اور کلام اللہ کو میں نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا۔ رب وہ ہے جس کے 2 حرف سے جو چاہے بنا دے۔ 2 حرف، کون؟ بس جو چاہے بنا دے۔ لیکن آپ کو اور میرے احسان ہی ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 حرف نازل کیے۔ یہ سینکڑوں ہزاروں حروف کو آپ کی اور میری ہدایت کے لیے، آپ کے اور میرے ثواب کے لیے، آپ کے اور میری شفا کے لیے نازل فرما دیا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ پہاڑ چلنا شروع کر دیں، زمین پھٹ جائے، مردے زندہ ہو جائیں، تو دنیا میں ایک ہی کلام ہے، وہ کلام اللہ ہے، اور وہ قرآن پاک ہے کہ جس سے مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں اور پہاڑ بھی چل سکتے ہیں۔ البتہ اللہ رب العزت کی کچھ سنتیں ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے سمجھا دیا۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ تم نے کلام اللہ کو کیا سمجھا؟ جس کلام کے 2 حرفوں سے کائنات کی ہر چیز تخلیق میں آتی ہے، تم اسی سے اعراض برتی بیٹھے ہو۔ اللہ کے کلمات، اللہ کی کلمات کی عظمت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 زمینوں کے درخت
قلم بن جائیں. اللہ رب العزت اتنے قدیم اور ازلی ہیں، ان کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، ان کے کلمات کی عظمت کو لکھنا شروع کریں، ان کی کلمات کی تعداد کو لکھنا شروع کریں. ان کے کلمات کا احاطہ یہ 7 سمندروں کی سیاہی بھی نہیں کر سکتی. حقیقت میں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، صرف 7 سمندر نہیں، اتنے ہی سمندر سیاہی کے اور لے آؤ، اتنے ہی درخت کلموں کے اور لے آؤ. اس کلام کی عظمت کو نہ رقم کر سکتے ہو، نہ کلام اللہ کو احاطہ تحریر میں لا سکتے ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑی مضبوط پناہ میں وہ شخص آ گیا جس نے کیا کہا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے جمیع کلمات کے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جس جگہ پہ داخل ہو وہاں سے نکلتے تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہیں پہنچا سکتی. اور لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے. یہ قرآن اگر میں نے کسی سنگلاخ پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا ہوتا تو تم دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے کپ کپا رہا ہے. اور یہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، کہ شاید سوچ لیں، یہ آیت سن کے کچھ غور و فکر ہی کر لیں کہ یہ قرآن اگر پہاڑ کے اوپر بھی نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے کب کبا جاتا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تم نے اپنے دلوں کو کیسا بنا لیا کہ پتھر ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی چشمے تو پھوٹ جاتے ہیں اور پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تمہارے دلوں کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے کب کپا جائیں. اللہ کے کلام کی عظمت کو سمجھ لیں. آپ کو یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سمجھائی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انہو کان ظلوما جہولا. اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ کلام اللہ، یہ امانت خداوندی اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کے اوپر پیش کی تھی. کسی نے اس کو نہ اٹھایا اور بچ گئے. انسان نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کیا. یہ ایسا جاہل ہے، یہ ایسا ظالم ہے کہ قبول کر لینے کے بعد گمراہ ہوتا پھر رہا ہے. قبول تو کر لیا. دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا بتلا دیجئے آج دھرتی کے اوپر، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کو پتہ ہے ایک کتاب آسمان سے آئی ہے، تحقیق کریں، پہنچے حقیقت تک پہنچے، تو آج تک تغیر و تبدل سے پاک ہے. امانت تو وصول کر لی لیکن امانت کا حق تو ادا نہ کیا. آپ بتائیے عبادات کے اندر ایمانداری سے پوری دنیا کا مشاہدہ کیجئے، 8 ارب انسانوں کا مشاہدہ کیجئے، کیا کسی مذہب کے اندر عبادت کا یہ انداز موجود ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تراویح میں عبادت کریں پوری دنیا میں، کہ کسی نے اپنی مذہبی کتاب کی اس طرح تلاوت کی ہو کہ ایک تلاوت کر رہا ہو، کس طرح حفظ کر کے زبانی، اور پیچھے سینکڑوں لوگ صرف سن رہے ہو، سماعت کر رہے ہو. اللہ کی قسم عبادت کی یہ خوبی اللہ نے عطا کی ہے تو اس امت کو عطا کی ہے کہ ایک حافظ قرآن زبانی. اب اگر یہ دعویٰ کیا جائے، بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ دیگر مذاہب کی جتنی بھی کتب ہیں ان میں سے حافظ ہوتے ہی نہیں. سکھ ہو، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، اپنی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر ایک تو حافظ نہیں ہوتے. حافظ بہت زیادہ متن بھی یاد ہونا، بہت زیادہ متن بھی تو مفہوماً بیان ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پکے بھی ہوں تو اس کی تلاوت کا یہ انداز نہیں ہے جو مسلمانوں کی تلاوت کا انداز ہے. اور ان میں سے اگر کوئی کھڑا ہو جائے آگے، وہ جو کچھ مرضی کہتا رہے، پیچھے اتنی بڑی تعداد میں سامعین موجود نہیں ہوتے اس کو سننے والے، اور اگر موجود بھی ہو وہ جو مرضی کہتا رہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں. یہاں پہ حافظ قرآن آپ کے سامنے ہے، حافظ قرآن ایک ہو، آگے کھڑا ہو، زیر زبر کی غلطی بھی کر دے، پیچھے جو سامنے ہوتا ہے اس کو آگے چلنے دیتا. اور یہ صرف ایک مسجد میں ہوتا ہے، یہ ہزاروں لاکھوں مسجدوں میں ہو رہا ہے کہ سامنے ایک زیر زبر کی غلطی برداشت نہیں کر رہا. لیکن ہمارے معاشرے میں بعض بدبخت ایسے ہیں
کہ آج 1400 سال بعد امت کے گئے گزرے حالات کے اندر قرآن کا کوئی حرف کھا جائے، زیر زبر کی غلطی کرے، پیچھے ٹوکنے والے. اور سورہ یاسین اگر پڑھا ہو حافظ، سب سے مشکل، آسان ہے سورت لیکن حافظوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ ماشاءاللہ پیچھے سارے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں سب کو زبانی یاد ہے اور سب تیار ہیں لقمہ دینے کے لیے. اب بتائیے ایک زیر زبر کی غلطی اور حرف کی غلطی آج کا مسلمان برداشت نہیں کر رہا، اور بعض بدبختوں نے کیا کہہ دیا، یہ قرآن ہی بدل گیا تھا جی صحابہ کے دور میں. معاذ اللہ، صحابہ نے برداشت کر لی تھی غلطی، اگلا غلط پڑھ رہا ہے اور پیچھے صحابہ نے غلط قرآن معاذ اللہ سن لیا اور کسی کو ٹوکنے روکنے کی ہمت نہ ہوئی. آج 1400 سال بعد بھی اس کتاب کا اور کلام کا پروٹوکول یہ ہے کہ ایک زیر زبر کی غلطی سے پاک اور صاف ہے. اور فضائل و مناقب تو اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کے اندر ایک شخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا تو اس کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ یہ آسمان سے سکینت کا نزول ہوا تھا تیری تلاوت کی وجہ سے. اور دوسرا واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوا مشہور، حضرت اسید کا، وہ تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، پاس بچہ یحییٰ بیٹھا ہے، ڈر گئے کہ یحییٰ کو ٹانگ نہ لگ جائے. تلاوت کو کچھ دیر کے لیے معطل کیا، گھوڑا درست ہو گیا، پھر شروع کی، گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا، پھر شروع کی، پھر بند کی. بارہ ایسا ہوا، کہا پھر میں یحییٰ کے خوف کی وجہ سے کہ یحییٰ کو ٹانگ نہ لگ جائے میں نے تلاوت کو مؤخر کر دیا. اور اچانک میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا تھا جس میں ستارے جھلملا رہے تھے اور اتنی قریب آ چکا تھا جیسے میرے سر کے اوپر ہو. گھوڑا شاید اسی بادل کی وجہ سے بدک رہا تھا. ایک تلاوت ہو رہی ہے اور کیا عبادت ہو رہی ہے جس کی تلاوت کو آپ نے بڑا معمولی سمجھا، جس کے لیے لوگ علماء اسلاف پورا رمضان کاروبار بند، فتویٰ بند، حدیث بند. امام مالک سے سوال پوچھنے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں رمضان کے بعد جواب دوں گا، رمضان میں صرف قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. آج 20 دن گزر گئے ہیں، کتنے قرآن کتنی مرتبہ پڑھا ہے، کتنی مرتبہ پڑھا ہے. حضرت اسید نے رسول اللہ کو یہ بات بتلائی کہ وہ بادل کا ایک ٹکڑا تھا جس میں ستارے جھلملا رہے تھے. پہلی حدیث کے اندر رسول اللہ نے کہا تھا سکینت کا نزول ہوا، اور ان کے جواب میں کیا کہا، اے اسید تجھے تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی، یہ آسمان سے مکرم ملائکہ کا ایک گروہ تھا جو تیری تلاوت سننے کے لیے آیا تھا. اللہ کی قسم اگر تو تلاوت جاری رکھتا صبح تک تو مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو ان کی بے تابی، بے چینی، بے قراری اور شوق و رغبت کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں.